73 فرقوں میں سے کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی. آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی الیوم، آج جس منہج پر، جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یہ جنت میں جانے والا ہے. 72 آپ نے فرمایا جہنم میں جائیں گے. ایک جماعت، ایک گروہ جنت میں جائے گا، اور وہ ایک کون سا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی الیوم، آج جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یہ جنتی گروہ ہے. سوچ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے دور میں دین اسلام کی ڈیفینیشن کیا تھی؟ دین اسلام کا ترجمہ کیا تھا؟ دین اسلام کسے کہا جاتا تھا؟ قال اللہ وقال الرسول، کو تیسری بات تھی جی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کوئی تیسرا قانون تھا؟ کوئی بابا جی، کوئی شاہ جی، کوئی شیخ جی، کوئی پیر جی، کوئی امام جی، کوئی حضرت جی، کوئی مرشد جی، کوئی تھا؟ نہیں تھا. یہی اسلام ہے. آج بھی جس جماعت نے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا اس اسلام کو قابو کیا ہوا ہے، یہ جنتی ہے. یہ اہل سنت والجماعت ہیں. انہیں اہل الحدیث بھی کہا جاتا ہے، سلفی بھی کہا جاتا ہے، جن کا اعلان ہے اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں دی ہیں، اللہ کی کتاب، مدینے والے کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دین ہے، یہ اسلام ہے. جو اس کو مانتا ہے، اس پہ چلتا ہے، وہ اہل سنت ہے، وہ اہل الحدیث ہے، وہ سلفی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے فرقہ ناجیہ میں سے ہے، وہ طائفہ منصورہ ہے. مختلف نام احادیث میں آتے ہیں، محدثین کی زبان سے بیان ہوئے ہیں. ان کی شرط کیا ہے کہ ان کے ہر مسئلے کو پیش کیجئے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پہ، صحابہ کرام کے راستے پہ، سلف صالحین کے منہج پہ چلنے والے اپنے آپ کو کبھی فہم صحابہ سے آزاد نہیں کرتے. وہ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے حدیث سے آزاد نہیں ہوتے، پرویزی فرقے کی طرح کہ قرآن حکیم کی عربی عبارتوں کو لو اور ڈکشنری کھول کے اس کی ٹرانسلیشن کر لو اور عمل کرتے رہو. یہ گمراہ ہیں جو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو چھوڑتے ہیں، صحابہ کرام کے منہج سے باہر نکلتے ہیں. ہم شریعت اسلامیہ کو ویسے ہی سمجھتے ہیں اور ویسے سمجھنا لازم جانتے ہیں جیسے اصحاب محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ چھلنی لگا لیں، دیکھا نہیں عورتیں آٹا گوندتے ہوئے چھلنی لگاتی ہیں، چھلنی میں آٹا چھانتی ہیں. اب تو آٹا گوندنے والی بھی کم ہوگی، بقالے سے 4 روٹی 1 ریال کی مل جاتی ہیں. وہ چھلنی والا منظر بھی شاید ہی کسی نے دیکھا ہو. پرانے دور میں عورتیں چھلنی میں آٹا چھانا کرتی تھی. اس میں کوئی چیز رہ گئی ہے تو وہ چھلنی کے ذریعے باہر نکل جائے. موجودہ مسلمانوں کو چھلنی لگا کے چھانیے، غور سے دیکھیے. آج جماعتوں کا جو منہج، جو فرقوں کا اصول، جو ضوابط، جو قوانین بنا لیے گئے ہیں، انہیں لائیے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب کے دور میں. فٹ آتے ہیں، اہل حق ہیں، فٹ نہیں آتے، باطل ہے. کیا پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کو پکا کیا، اس پہ بلڈنگ کھڑی کی، اس پہ ساوی چادریں چڑھائیں؟ اب تو قبر پرستوں کا یہ حال ہے، یہ حال ہے. اندر قبریں موجود ہیں، اس کے اوپر جو بلڈنگ بنائی گئی ہے وہ بالکل بیت اللہ کے مقابلے میں بنائی گئی ہے، بالکل کعبے کی صورت. غلاف بھی اس پہ چڑھے ہوئے، جیسے بیت اللہ پر اللہ کے نام اور آیات غلاف پہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے بابوں کی قبروں پہ جو بنائے گئے ہیں اس کی صورتیں بالکل وہی ہیں. اور اس کا طواف ہو رہا ہے جیسے بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے، یہاں حاجی صاحب کی قبر کا طواف ہو رہا ہے. سبز چادریں ہاتھ میں پکڑی بھی طواف کر رہے، اور طواف کے بعد وہ اندر اس بنائے ہوئے جھوٹے کعبے کے اندر داخل ہوتے ہیں اور قبروں پہ چادریں چڑھاتے ہیں. اگر
یہ وہ جرم ہے، مجھے کہنے دیجئے، میں سمجھتا ہوں، جانتا ہوں، میرا جملہ بڑا کڑوا ہے، لیکن مجبور ہوں، شرک کی اس غلاظتوں کو دیکھ کے زبان خاموش نہیں رہ سکتی۔ یہ وہ جرم ہے جو ابو جہل نے نہیں کیا تھا۔ کفار مکہ کفر کے اس سٹیج تک نہیں پہنچے تھے جس سٹیج پہ آج کلمہ پڑھنے والے لوگ پہنچ گئے۔ بعض لوگ اس حدود کو کراس کر گئے جو حدود کفار مکہ سے کراس نہیں ہوئی۔ وہ طواف کرتے کم از کم اللہ کے گھر کا کرتے، یہ اپنی قبروں کے اوپر بیت اللہ کا ماڈل بناتے ہیں۔ ان کی مہربانی ہے، اس کا رنگ انہوں نے کالا نہیں کیا، کالا غلاف نہیں ہے اس پہ۔ کبھی دل آتا ہے تو لال چڑھا لیتے ہیں، کبھی دل آتا ہے نسواری چڑھا لیتے ہیں۔ اگر یہ کالا بھی چڑھا لیتے ان کو کون روک سکتا؟ زبانیں تو گنگ ہو گئی۔ توحید کے مسئلے کو تو سمجھ لیا گیا کہ یہ انتشار کا مسئلہ ہے، یہ اختلاف کا مسئلہ ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ جی یہ نہ کرو، بس امت کو جوڑ دو، بھلے تھوک سے جوڑ دو۔ تھوک سے بھی کوئی چیز جڑتی ہے بھائی، الفی سے جوڑو، کم از کم کچھ عرصہ تو گزار دے گی۔ بندہ شرک پہ رہے اور جڑ جائے ہو ہی نہیں سکتا۔ شرک سے نکالو، توحید پہ لاؤ، ایسا جوڑ ہوگا، ایسا جوڑ ہوگا۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاریوں کو اور مہاجروں کو توحید پہ جوڑا۔ کیسا جوڑا؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا ساتھی کہتا ہے میری 2 بیویاں ہیں، پسند کیجئے، جو آپ کو اچھی لگے گی طلاق دے دوں گا، عدت گزار کے اس سے نکاح کر لینا۔ میرا باغ ہے، پسند کیجئے، بانٹ لیجئے 2 حصوں میں، جو آپ چھوڑو گے وہ میں لوں گا، پہل میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کیجئے۔ یہ توحید پہ جڑے ہیں، اور شرک پہ رہے، مشرک رہے اور پھر کو جوڑ لو، یہ جھوٹ کا جوڑ ہے جو پائیدار نہیں رہ سکتا۔ ایک ایک عمل آج کے دور کی لوگوں کا، فرقوں کا، جماعتوں کا، گروہوں کا اٹھائیے، سیرت نبوی علیہ الصلوۃ والسلام پہ پیش کیجئے۔ کیا پکی قبریں تھی؟ کیا قبروں پہ چادریں چڑھتی تھی؟ کیا ان پہ بلڈنگیں بنتی تھی؟ کیا ان کا طواف ہوتا تھا؟ کیا وہاں پہ سجدے، رکوع، نظر، نیاز، ذبح، قربانی، امیدیں، دعائیں، نمازیں یہ ہوتی تھی؟ نہیں ہوتی۔ اللہ کی قسم یہ اس ایک میں شامل نہیں ہے جو جنت میں جائیں گے۔ کیا 3واں، 7واں، 9واں، 10واں، 40واں کل وہاں پہ نظر آتا تھا؟ عرس کے میلے کے جلوس نکلتے تھے، عید میلاد کے جلوس نکلتے تھے؟ یہ سب چیزیں بات کی بنائی ہوئی ہیں، جس میں یہ ہے وہ حق پر جنت میں جانے والے گروہ کا حصہ نہیں ہے۔ مشفق برہان پوری کنز العمال والے صاحب کنز العمال نے بھی اس کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل 72 فرقے میں بٹے، بنی اسرائیل 72 فرقے میں بٹے، ان میں سے 71 ہے 71 جہنم میں اور 1 جنت، 72 میں وہ بٹے۔ ستفترق امتی علی 73 فرقۃ، لیکن میری امت جو ہے 73 میں 73 فرقے میں بٹے گی میری امت، یہ رسول فرماتے ہیں۔ کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں ہوں گے، الا ملۃ واحدہ، لیکن صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ قیل، عرض کیا گیا، من ہی یا رسول اللہ، وہ فرقہ کون ہے، وہ ملت کون ہے؟ توجہ دیجیے، وہ ملت کون ہے؟ آقا نے جملہ فرمایا، ما انا علیہ واصحابی۔ بڑے ایک جملے کا ترجمہ سنیں، ما مانے جس، اور انا مانے میں، علیہ مانے پر، تو میں جس پر، یہ مطلب ہے میں جس پر، وہ مانے اور، اصحاب مانے صحابہ، اور بی مانے یا میرے، اور میرے صحابہ، لفظی ترجمہ یہ ہوا، جس پر میں اور میرے صحابہ، یہ ترجمہ۔ اب اس میں کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، اب اس میں
ایک دم آسان سے. کچھ لوگ کہتے ہیں سنت پر عمل کرنا چاہیے, اس پر عمل کرنا چاہیے, اس پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے, ساری چیزیں ٹھیک ہیں. ابھی میں ایک حدیث آپ کو جمعہ میں عید کے موقع سے ایک حدیث بتایا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ. نوٹ کیجیے گا, یہ قربانی کیا ہے یا رسول اللہ, یہ قربانیاں کیا ہے یا رسول اللہ. تو آقا نے کیا فرمایا تھا, سنتو ابیکم, سنتو ابیکم, تیرے باپ ابراہیم کی سنت ہے, تیرے باپ ابراہیم کی سنت ہے. تو سنت کا اطلاق, سنت کا لفظ ابراہیم کی طریقے پر بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ سنت صرف نبی کے طریقے ہی کو نہیں کرتی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طریقے کو نہیں کرتی. یہ اصل بات اس لیے بتا رہا ہوں میں کہ یہاں پر لیتے ہیں ہاں سنت پر عمل کرنے والی جماعت, ہم لوگ سنت پر عمل کر رہے ہیں, مانا علیہ واصحاب. تو اگر جس سے مراد سنت صرف لے لیتے ہیں, اور سنت کا مطلب یہ کہ یہ تبلیغ کرنا, سنت کا مطلب یہ ہے کہ بس یہ توحید کا درس دینا, سنت کا مطلب یہ قرآن پڑھانا, نہیں. اگر ایسا ہے تو آپ ذرا غور کیجیے, اس حدیث پاک کو یہیں پر رہنے دیجیے. بنی اسرائیل کا لیجیے, کیونکہ بنی اسرائیل کے بارے کے بعد فرمایا ہے ان کی امت, ان کے لوگ 72 میں بٹے, تو ان کے بٹنے کو آپ دیکھیے کیسے بٹے. جب ان کے بٹنے کو دیکھیں گے اور پھر ایک جنتی اور سب جہنمی, تو آپ کو بھی بیس مل جائے گا کہ اس حدیث کا بھی مطلب وہی ہوگا, اس حدیث کا بھی مطلب وہی ہوگا. جب ہم بنی اسرائیلیوں کو دیکھتے ہیں تو صرف نبیوں کو قتل کرنے کی بنیاد پر, نبیوں کو ستانے کی بنیاد پر, خدا کے محبوبوں کو تکلیف دینے کی بنیاد پر, اس بنیاد پر سب کے سب جہنمی ہیں, اور جس نے نبی کا ساتھ دیا اس بنیاد پر وہ ایک فرقہ جنتی ہے. عمل کی بنیاد پر کوئی نہیں ہے, کیونکہ عمل کا مسئلہ ہی بہت کم ہے. وہاں آپ دیکھ رہے ہیں عمل کا مسئلہ ہی بہت کم ہے. اتنا کم موقع ملا, اس موقع ملنے سے مراد یہ کہ کام ہی اتنا کرتے رہے نا, رہے تو مطلب یہ کہ 950 برس سال تک رہے حضرت نوح علیہ السلام قوم میں, لیکن بس سنبھالتے سنبھالتے ایسا زمانہ گزر گیا. نبی پاک صرف 23 سال امت میں رہے, کائنات میں انقلاب آ گیا. سمجھ رہے نا, کائنات میں انقلاب آ گیا, ان کا ایک سیکنڈ بڑا. کہنا یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کے جہنمی ہونے پر غور کرتے ہیں تو ان کے جہنمی ہونے کا صرف بیس ہے عقیدہ رسالت. ان کے جہنمی ہونے کا بیس ہے عقیدہ رسالت کا انکار, عقیدہ نبوت کا انکار, نبیوں کو قتل کرنا, ناحق ستانا, پریشان کرنا, نہیں مانتے تو نہیں مانتے, ان کے اوپر تہمتیں لگانا, اے عیسیٰ تم یہ ہو, اے موسیٰ تم نامرد ہو, یہ سب جملے کہنا. مطلب کوئی عمل کے اعتبار سے نہیں, بلکہ کیا کہنا, عمل تو زبردست کرتے تھے. اتنا عمل کرتے تھے کہ جانتے ہیں کچھ یہودی نبی پاک پر بھی ایمان لانے کے بعد بھی کہتے تھے ارے ہم وہ بھی مسئلے پہ عمل کرنا چاہ رہے ہیں. تو عمل کی دنیا میں بہت آگے رہتے تھے, لیکن اصل جو جہنمی ہونے کا بیس تھا وہ ہے نبوت اور رسالت کو صحیح طور پر قبول نہ کرنا. تو اب اس حدیث پاک کا پورے طور پر دنیا میں تو بہت میڈیا میں دیکھے ہوں گے آپ, لیکن اس کو بھی سن لیجئے. 73 میں ایک قوم, نوٹ کیجیے گا, 73 میں ایک قوم. تو اب آپ سن لیجئے, 73 میں ایک وہ ہے جو نبی کے عقیدے پر اور صحابہ کے عقیدے پر گامزن ہوگا, وہی جنتی فرقہ ہے. عمل پر اگر گامزن ہونا ہوتا, نبی کبھی نہیں فرماتے کہ بنی اسرائیل اتنے میں بٹے, ڈائریکٹ فرما دیتے میری امت صرف بٹے گی. کہ بنی اسرائیل کو سامنے لا کر کے بتانا چاہ رہے ہیں ارے بنی اسرائیل کی طرح مت کرنا, اوپر سے نیچے کر دے گا اللہ. کس لیے کیا تھا بتائیے؟ لوط کی قوم کو اوپر سے نیچے کر دیا تھا, کیا تھا کہ مطلب زمین کو اٹھایا, زمین پر سے جتنے لوگ تھے گھر کو بھی اٹھا دیا, اور اوپر سے ایسا اٹھا کے پٹک دیا اللہ کا, طوفان لا دیا. کیا کیا لا دیا؟ وجہ کیا تھی؟ صرف کہتے تھے نبی ارے میرے ساتھ دو, میرا ساتھ دو, میری بات مانو, میرا ساتھ دو, میری بات مانو. نہیں مانتے, نہیں مانتے ہم اس طرح سے. تو جنہوں نے نبی کی بات نہیں مانی, اور نبی کو ماننا یہ عقائد سے تعلق رکھتا ہے, نبی کی ماننا یہ عمل سے تعلق رکھتا ہے, اور نبی کو ماننا یہ عقائد سے تعلق رکھتا, اور کو ہی نہیں مانا تھا ان لوگوں نے. توجہ دیا, نبی کی ماننا مطلب نبی کی بات تو مانتے, ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہے. چنانچہ سورہ نساء کی آیت کریمہ 62 کہ جب ان کو اعمال کی طرف بلایا جائے, ان یہودیوں کو منافقوں کو اعمال کی طرف بلایا جائے تو دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے, اور جب نبی کی طرف بلایا جائے تو بولتے ہیں کہ سر میں درد ہے. اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول, جب اللہ اور رسول مطلب احکام اور رسول کی طرف بلایا جائے تو آپ اے حبیب آپ دیکھو گے کہ یہ آپ کو چھوڑ کر کے احکام کرنے کے لیے چلے جائیں گے, عمل کرنے کے لیے چلے جائیں گے. قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے. کیا مطلب ہوا؟ ذات نبوت, ذات رسالت یہی مراد ہے. اسی لیے آقا نے یہ نہیں فرمایا ما انا علیہ وما انا علی اصحابی, ما انا علیہ وعلیہ اصحابی یا وعلی اصحابی,
جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ سے فرمایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث پاک اللہ کے رسول بتانا چاہتے ہیں کہ جو عقیدہ میں نے دیا ہے، جس طرح عقیدہ میں نے دیا ہے، اس عقیدے پر گامزن رہے جیسے کہ صحابہ رہے تو جنتی فرقہ. یہ ہے اصل مطلب. تو اس حدیث پاک سے عقائد مراد ہے، اور اس لیے بھی آپ اس کو مراد لیجئے نا کہ اگر اعمال اگر اس سے مراد لے لیتے ہیں اور عقائد کو چھوڑ دیتے ہیں تب تو پھر ایمان مؤخر ہو جائے گا اور عمل مقدم ہو جائے گا. ایمان مؤخر ہو جائے گا اور عمل مقدم ہو جائے گا. مقدم کا مطلب عمل کا درجہ پہلے آ جائے. اور اللہ کے رسول جنت کا فیصلہ فرما رہے ہیں، اور جنت اور جہنم کا فیصلہ ایمانیات سے تعلق رکھتا ہے. توجہ دے نا. اللہ کے رسول فرماتے لا ینجی احدکم بعملہ، تم میں کا کوئی بھی اپنے عمل سے نجات نہیں پائے گا، ایمان سے نجات پائے گا. نوٹ کر رہے ہیں آپ؟ تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جنتی فرقہ کون ہے؟ تو جنت کا پروانہ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ مراد ایمان اور عقیدہ ہے. تو اب کیا مانا ہوا؟ جس پر میں اور میرے صحابہ. اب صحابہ جب کہہ دیا تو اور بھی تفسیر لے لیجیے. قرآن پاک کی ایک تفسیر کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہوا کلام سورہ بقرہ کے آیت نمبر 137. صحابہ کے ایمان کو بیس بنانے کہا اللہ نے ڈائریکٹ. اے ایمان والو، ایسا ایمان لانا جیسا صحابہ لائے. ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا. سمجھو دے رہے ہیں؟ میں حدیث افتراق حاضر امت جو 73 میں بٹی ہے اس کو بڑے عجیب انداز میں پیش کرتے ہیں. یہ جو ہمارے اندر قادریت، چشتیت، رضویت، اشرفیت ہے، اس کو بٹنا بولتے ہیں. نہیں، اس کو بٹنا نہیں بولتے ہیں. یہ اس کو ایک بیٹے کے 5 بیٹے ہیں. یہ بیٹے ہیں، یہ بٹے نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس کو بٹنا نہیں بولتے. بٹنا اس کو بولتے جو ایک نبی کو مان رہا ہو اور ایک نبی کو نہیں مان رہا ہو. نہ ماننے والے اور ماننے والے. اور یہاں تو قادری بھی اسی کو مان رہے ہیں، رضوی بھی اسی کو مان رہے ہیں، اشرفی بھی اسی کو مان رہے ہیں. الحمدللہ. اس کو بٹنا نہیں بولتے. توجہ دے رہے ہیں؟ تو جس رسول نے فرمایا کہ میں اور میرے صحابہ جس عقیدے پر ہوں اس عقیدے پر رہنے والا جنتی فرقہ ہے، اس سے مکمل طور پر نہ تو اعمال کی تحریک مراد ہے، نہ اعمال کی تنظیم مراد ہے، نہ تبلیغ مراد ہے. کچھ مراد نہیں. نبی پاک کا دیا ہوا عقیدہ مراد ہے، صحابہ کرام کا دیا ہوا ایمان مراد ہے. قرآن پاک کی اور کئی ایسی آیتیں ہیں جو اس کی معاونت کرتی ہے. آپ اس حدیث پاک کی بہت ساری یوٹیوب وغیرہ سنیں گے اپنوں سے بھی غیروں سے بھی. تو اگر یہ مراد لے لیتے وہ مراد آپ کہہ لیتے. بھائی صحابہ کرام کو آئیڈیل بنانے کہا گیا، اور آئیڈیل کس چیز کا؟ ایمان اور عقیدہ مراد ہے. اللہ کے رسول فرمانے گویا وہ اس آیت کریمہ کی یہ تفسیر ہو گئی. یا یہ حدیث پاک جو ہے نا، یہ حدیث پاک مجمل ہے اور وہ قرآن پاک اس کی تفسیر ہو گئی. اس میں کیا ہے؟ نہیں سمجھ رہے نا. کبھی کبھی مجمل آیت جو ہے حدیث پاک اس کی توضیح کر دیتی ہے، اور کبھی بھی حدیث مجمل ہوتی آیت سے سمجھ میں آ جاتی بات. ہو سکتا ہے یہ حدیث جب فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت نہ اتری ہو. سمجھ رہے نا؟ کہنا یہ ہے کہ آیت بقرہ ایمان اور عقیدے کو بیس بنانے کا حکم دیتی ہے کہ صحابہ کی طرح ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے. نبی نے فرمایا کہ ایک ہی امت تھی. اب ترجمہ کرو. کان الناس امۃ واحدہ. ایک ہی امت ہے. اب ترجمہ کرو. ایک ہی امت ہے. اب آپ اس میں لگاؤ ایک ہی امت جنتی ہے. کیوں؟ آگے دیکھیے اب فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. اللہ پاک نے نبیوں کو بھیجا 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام، اور خوشخبری دینے والے رسولوں کو بھیجا، جنت کی خوشخبری دینے والے، وہ منذرین جہنم سے ڈرانے والے نبیوں کو بھیجا. رسولوں کی تعداد 313 ہے. نوٹ کیجیے گا. اور نبیوں کی تعداد جو ہے 1,24,000 کم و بیش ہے. 313. توجہ دے رہے ہیں آپ؟ کیا کہنا یار. اسلام کی پہلی جنگ عظیم جو ہوئی ہے بدر 313 پر مشتمل ہے. کیا کہنا. کتابیں آسمانی 313 ہیں. سبحان اللہ. یہ سب دیکھیں گے نا مزہ آئے گا یار. یہ اللہ تبارک تعالیٰ آخر کیا چاہتا ہے؟ سب سلیکٹڈ بندے ہیں، لیکن یہ عدد کچھ تو معنی رکھتا ہوگا نا. اللہ پاک کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. صحابہ کرام کی عظمتوں پر قربان. اب آپ آگے دیکھیے غور کیجیے. وانزل معهم الکتاب بالحق. اللہ پاک نے ان سب کے ساتھ کتاب نازل کیا. ان سب سے مراد رسولوں کو کتاب عطا فرمایا اور دیگر لوگوں کو پیغام دیا. صرف انبیاء کرام کو پیغام ملتے تھے، کتاب نہیں. اور رسولوں کو پیغام بھی ملتے تھے اور کتاب یعنی شریعت بھی ملتی تھی. رسولوں کا مقام یہ ہے. آگے دیکھو. لیحکم بین الناس. تاکہ وہ فیصلہ سنائے بین الناس لوگوں کے درمیان فی مختلفو فی ہے ان چیزوں میں، ان باتوں میں جن باتوں میں وہ مختلف ہے، جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں. جیسے
کئی ایسی روایتیں آپ نے دیکھا کہ نہیں ان کو چھوڑ دیا جائے. آپ غلط بول رہے. جناب قابل ہی کا مسئلہ لے لیجیے. حضرت آدم گئے تھے حج کرنے کے لیے اور حضرت حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی اقلیمہ بڑی خوبصورت تھی. یہ ان کے حضرت جناب قابل کے ساتھ یہ پیدا ہوئی. جو ہوا ہوتا یہ تھا کہ بیٹا حضرت آدم کو اس طرح بچہ پیدا ہوتا تھا, ایک بیٹی ایک بیٹا, اور جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی دوسرے کے ساتھ ہوتی تھی اور دوسری کی شادی ان کے ساتھ ہوتی تھی. تو حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئے ان کی شادی قابل سے ہونا تھا, بیٹی جو پیدا ہوئی, اور قابل کے ساتھ جو پیدا ہوئے ان سے ہونا تھا. وہ بڑی خوبصورت تھی. تو کہا کہ دیکھو شادی تو تمہاری ان سے ہوگی. تو کہا ہے آپ اپنی منطق لگا دیجیے. باپ یہ پہلا نامطلب بیٹا ہے قابل, آپ اپنی منطق لگا رہے ہیں. کہاں سے بول رہے ہیں؟ ایسا دلیل مانگ لیا بیٹا ہو کر کے دلیل مانگ. کہاں سے مانگ رہے ہیں؟ غلط بول رہے ہیں آپ, میں نہیں مانتا. کہا میں بول رہا ہوں, میں نبی ہوں, میں تیرا باپ ہوں, میں بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے یہی ہمیں کہا ہے نسلیں بڑھانے کے لیے, ایسے ہی حکم دیا ہے. تو نا آپ غلط بول رہے ہیں, میں نہیں مانتا. اچھا تو اچھا ٹھیک ہے آپ کہہ رہے تو ٹھیک ہے. ادھر حضرت آدم گئے حج کرنے کے لیے, ادھر جناب حابیل کو قتل کر دیا. پورا واقعہ پارٹ نمبر 6 میں انشاءاللہ آئے گا. قتل کر دیا ان کو. اور ایسا ذلیل کیا جانتے ہیں, اللہ پاک جب انسان کو ذلیل کرتا ہے نا تو حیوان سے بدتر بنا دیتا ہے, اور جب حیوان کو عزت دیتا ہے نا تو نبی کا سوار بنا دیتا ہے. کیا عزت دینا ہوتا ہے, سمجھ رہے نا. تو جانور اور انسان جو بھی ہو, اللہ تبارک تعالیٰ کی وفاداری اگر کرتا ہے تو اس کا کیا ملتا ہے اب غور کیجیے. اللہ تعالیٰ نے کوا ایک پیدا کیا ہے, یہ پریشان تھے لے کر کے گھوم رہے تھے. ارے قابل کو مار تو دیا, اور کیا کرنا ہے, کیسے کرنا, اب کیسے کرنا, کچھ بھی نہیں, کوئی ایگزامپل نہیں, کوئی مثال نہیں, کیا کرنا, مار کر دیے. پہلا قتل ہے, اب پہلے مقتول ہے, پہلے مرے سو ہے, اب کیا کرنا. اللہ پاک دیکھیے گا کیسا رحم الراحمین ہے کہ کوا کو پیدا کیا. قرآن کہتا ہے فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ قالت یا ویلتى عجزت مثل هذا الغراب. اللہ پاک فرماتا سورہ مائدہ کے آیت نمبر 31 میں کہ اللہ پاک نے ایک کوا, غرابن مانے کوا کو پیدا فرمایا, اور پیدا فرمانے کے بعد اس کی چونچ سے زمین میں کھودنے کے لیے کہا, چونچ سے زمین کو کھودنے کے لیے کہا, تاکہ تاکہ وہ قابل دیکھ کر کے حضرت حابیل کے شبد کو, لاش مبارک کو چھپانے کا طریقہ ڈھونڈ سکے گا. چنانچہ اب حضرت آدم کے آنے کا جو مسئلہ وہ پوچھا, جھوٹ بول دیں. کہنا یہ ہے کہ اختلاف جب کیے, فیصلہ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جا رہا ہے, اور دیکھ بھی لیا کئی ایسے مسئلے, دیکھ بھی نہیں فیصلہ یہ ہے, ہمارا فیصلہ ہے, ہمارا نہیں مانے. تو نبیوں کو جو پیغام اللہ کی طرف سے ملتا وہ اختلاف کرنے والوں کے سامنے اتمام حجت کے لیے ملتا ہے, حق پیغام ملتا ہے, اور اگر جو مان لے تو کامیاب ہو جاتا. چنانچہ اللہ فرما رہا ہے کہ فیما اختلفوا فیہ, کہ ان لوگوں کو کتاب حق کے ساتھ اس لیے دیا جاتا تاکہ یہ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان ان باتوں میں جو لوگ جس میں اختلاف کر لیے. لیکن وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم. آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اختلاف کی صرف وجہ بغاوت ہوتی ہے, اختلاف کی وجہ بغاوت ہوتی تھی, سرکشی ہوتی تھی, عناد ہوا کرتا تھا, حسد ہوا کرتا تھا, اور کچھ نہیں ہوا. خاص طور سے بنی اسرائیلیوں کو آپ دیکھیں تو ہمیشہ یہی کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا, ایسا افسوس کے ساتھ مان لیتے کیا کرنا. ہم لوگ تو سوچتے تھے کہ اسحاق کی نسلوں میں آئیں گے, یہودیوں کی نسلوں میں آئیں گے, یہ کس میں آ گئے, عدنان میں آ گئے, اس میں آ گئے, اس میں آ گئے, اس طرح. تو اس کو تم منوانی بولتے. بھائی آپ کو ماننا ہے, منوانی کرنا ہے. تم ماننا ہے تو جو بھیج رہا ہے وہ وہی ہے, جس کو بھیج رہا ہے اس کا ٹارگیٹ بھی وہی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ بھیج رہا ہے, آپ کو صرف ماننا ہے. تو نہیں اپنے نفسانیت, بغاوت, عناد, سرکشی. لیکن اللہ پاک جسے ہدایت دیتا ہے وہ بالکل آ جاتا جنتی فرقے میں. چنانچہ فرماتا فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ, اللہ ہدایت فرماتا ہے ان کو جو مانتا, آمن جو مانتا, لما اختلفوا فیہ, اس چیز کی وجہ سے جس چیز میں وہ لوگ مختلف ہوئے. مراد جو نبی, خاص طور سے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جو چیز لا کر کے دیا, ایسا کرو, یہ کرو, یہ کرو, میں کہتا ہوں میں اللہ کا نبی ہوں, یہ ہوں وہ ہوں, میں نہیں مانتا, میں نہیں مانتا, نہیں مانو. تو اسی مطلب یہ کہ اسی نہ ماننے کو دیکھ کر کے ایمان والے ایمان لے آتے تھے. ایسا کیسے ہوگا جی, کل تک بولتے تھے, ہمارے کو بولتے تھے, جیسے حضرت سلام ابن مسلم وغیرہ یہ سب کہتے ہیں کہ تم ہی تو ہم کو بولتے تھے نا کہ محمد یہ آنے والے ان کی شان یہ ہوگی, توریت میں یہ ہے, انجیل میں یہ ہے, ایسا ہے ویسا, اور آج آ گئے تو تم کرنے لگ رہے ہو. یہ سب میں نہیں بولتا تھا, اس وقت بھی انکار کر دیتے, اور اپنے ساتھیوں سے بھی یہ لوگ انکار کر دیتے تھے.
تو یہی بیس بنتا تھا کہ نہیں یہ تم جو ہے نا ماننے اور منوانے کا جو پہلو ہے تمہارے نزدیک وہ نفس ہے، وہ بغاوت ہے، سرکشی ہے، حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت ہوتی تو من وعن جو اوصاف توریت میں تم نے دکھائے تھے سارے اوصاف اور کمالات کے ساتھ ویسے ہی محمد نظر آ رہے ہیں، مان لو ویسے ہی محمد۔ تو ان کا اختلاف بھی ایمان کا سبب بنتا تھا، ایمان کا سبب بنتا تھا۔ جو کہتے تھے کہ ایسے آنے والے ہیں، اور جب ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا انہی میں سے تو جو سرکش ہوا کرتے تھے وہ کہے نہ مانو، تم بولتے تھے اس لیے مان رہے، اچھا تیرے کہنے پر نہیں ماننا، تیرے کہنے پر ماننا، چل ماننا نہیں ماننا، یہ دو کرنے تو ایک ہی وقت میں کہاں سے؟ تو دیکھیے ان کے اختلاف بھی، ان کے نظریہ، جن کے دل میں ہونٹ ہوتا ایسا ہی ہوتا، اور جن کو اللہ تعالیٰ ہونٹ سے دور رکھتا، بغاوت سے دور رکھتا، اس کو ہمیشہ دور رکھتا۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبداللہ بن سلام، یہ سمندرات یہودیت سے تعلق رکھتے تھے قبیلہ کے اعتبار سے، لیکن اللہ نے ان کو ہدایت دی، فہد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے ان ایمان والوں کو ہدایت دی، لمختلف اس چیز کی جس چیز میں وہ لوگ مختلف تھے، یعنی وہی نبی پاک من الحق، یعنی حق کی باذن ہی، اور یہ اذن ہو چکا تھا، اللہ یہ تو بتانا چاہ رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ یہ اسی لیے کہا جاتا ہے بندہ ایک قدم بڑھاتا ہے اللہ 70 قدم بڑھاتا ہے، بندہ جب 70 قدم بڑھاتا ہے تو اللہ 70-100 قدم بڑھاتا ہے۔ وہ قدم سے مراد یہ نہیں کہ آپ کے ساتھ چلتا، آپ کے ساتھ کا ہو جائے، ایسا نہیں، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ تم کو ہم بس انسان بنا کے بیٹھے رہو اور ہم دیں گے اور تم کھاتے رہو، ایسا نہیں، تم بھی محنت کرو، تم بھی قدم بڑھاؤ۔ ارے نبی اتنا جمال والا، اتنا خوبصورت، یا اللہ جو آسمان، چاند، کہکشاں، سورج، چاند، ستارے ساری بلائیں لینے کے لیے حسرت کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، اور فرشتے بار بار مجھ سے ریکویسٹ کرتے ہیں بھیج مولا نبی کے بارگاہ میں، اور تمہیں دے دیا ہے میں نے تیرے سامنے، اور تم مکر رہے ہو بے وقوف کہیں گے نہیں۔ تم کو بھی بڑھانے کی میں نے مطلب عقل دی ہے، سوچ دی ہے، سب کچھ دی ہے، اس کو یوز کرو، اس کو بھی استعمال کرو۔ اللہ پاک آگے فرماتا ہے کہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، لیکن اللہ چاہتا جسے ہے اسے ہی صراط مستقیم عطا کرتا ہے۔ پوری آیتوں کی اگر کنٹینیوٹی کو آپ دیکھیں گے تو پورے کا خلاصہ یہی نظر آئے گا، اے ایمان والو لگے رہو مصطفیٰ سے، اے ایمان والو لگے رہو مصطفیٰ سے۔ تو آج کی 2 آیت کی مطلب تلخیص، سب سے بڑی تلخیص جو آپ کو ملی، کہیں پر بھی آپ کو ملے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 فرقہ فرمایا ہے، تو 73 فرقے میں آپ یہ لوگ اپنے میں مت لیجئے گا، ہاں رے سب تو ایک ہی جنت میں جائے گا، اور ایک یہ دیکھیے گا حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ بھی فرقے نہیں ہیں، نوٹ کیجئے گا۔ فرقے سے مراد جو نبی پاک کے نام پر الگ ہو، نبی پاک کے نام پر الگ ہو۔ توجہ دے رہے ہیں، جیسے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نور ہے، توجہ دیجئے گا، ایک یہی رسول پاک نور نہیں ہے، یہ فرقہ بنے گا۔ لیکن جب امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام اعظم، ان سب کی بارگاہ میں آپ جائیے، سب کا عقیدہ ایک ہی ہوتا ہے نبی کے بارے میں، دیکھ رہے ہیں سب کا نظریہ ایک ہی ہو رہا۔ تو یہ مطلب یہ تصور بھی جو ظاہری طور پر حنفیت، شافعیت، مالکیت، حنبلیت، یہ سب جو ظاہری طور پر بٹے نظر آ رہے ہیں، یہ بیٹے ہیں، بٹے نہیں ہیں۔ توجہ دیجیے گا، اسلام کے یہ بیٹے ہیں، یہ اسلام میں بٹے ہوئے نہیں ہیں۔ بٹنے سے مراد عقائد میں بٹنا، ایک نبی کو ان کی شان کے حساب سے